بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قربانی ذبح کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اب جانور کو قربان کیسے کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ، کہ جب مینڈے کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ اور اسی طریقے سے حج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور 37 سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ ذبح کرو، اور وہ پھر انہوں نے ذبح کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان خود اپنی قربانی کو ذبح کرے، اور اگر خود تجربہ کار نہیں ہے، اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، تو میرے بھائی پھر اس میں تجربہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ انسان خود بخود کرنے لگ جائے اور کوئی نقصان کر بیٹھے، تو لہٰذا پھر کسی دوسرے کو دیا جا سکتا ہے کہ وہ قربانی کرے۔ لیکن عام طور پر ہمارے ہاں جب کسی دوسرے کے حوالہ کی جاتا ہے تو کوئی دیکھا نہیں جاتا ہے کہ کون ہے کیا نہیں ہے، بس بازار میں گئے، کسائی کے ساتھ بات کی اور واپس آ گئے، جی ہماری بات ہو گئی۔ اور بعض دفعہ تو ہم خود بات ہی نہیں کرتے ہیں، ہمارے کسی دوست نے یا ہمارے کسی ملازم نے بات کی ہوتی ہے، اور وہ جناب آ کر کے کوئی بندہ آ جاتا ہے اور وہ قربانی کر کے چلا جاتا ہے۔ ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب کھانا پکا ہوا ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ قربانی ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، اور یہ اللہ کے سامنے آپ قربانی دے رہے ہیں تو اس میں ہمیں سیریس ہونا پڑے گا۔ اور میرے بھائی، جس شخص کو ہم اختیار کریں وہ مسلمان ہونا چاہیے، اور میرے بھائی وہ نیک اور صالح شخص ہونا چاہیے، اور نیک اور صالح شخص کے ذبیحے میں برکت ہوگی میرے بھائی۔ تو اس لیے ہمیں اگر کسی دوسرے سے قربانی کروانی ہے تو اچھا ترین شخص ہونا چاہیے، نیک ترین شخص ہونا چاہیے۔ اور پھر میرے بھائی، قربانی کرنے میں ہمیں جانور کے ساتھ نرمی اور احسان کا سلوک کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، فرمایا اللہ رب العزت نے احسان ہر چیز پر رکھ دیا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، فرمایا جب تم قتل کرو تو بھی احسن انداز میں اور اچھے انداز میں قتل کرو۔ اور فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو تو ذبح بھی اچھے طریقے سے کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنی چھری کو، اپنے چاقو کو، اپنے خنجر کو اچھے طریقے سے تیز کر لے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چاہیے کہ وہ اپنے ذبیحہ کو، اپنے جانور کو آرام دے اور سکون دے۔ لہٰذا جانور کو گھسیٹ کر کے مت لائیں، جانور کو نرمی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ لے کر کے آئیں۔ جانور کو قربان کرنے سے پہلے پانی پلائیں، اور میرے بھائی اسی کے ساتھ ہی اپنے چاقو کو، اپنے نیزے کو، اپنی چھری کو، خنجر کو تیز کر لیں اچھے طریقے سے، اور اس کو چیک کر لیں کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ اور پھر حتیٰ کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جانور کو پکڑے ہوئے ہے اور ادھر سے چھری تیز کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو 2 موتیں مارنا چاہتے ہو، لہٰذا جانور کے سامنے چھری تیز بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی پہلے سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائی، گائے، بھیڑ، بکری، ان کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ذبح کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کو لٹایا جائے گا۔ اب لٹانا کیسے ہے؟ اس کے بائیں پہلو پہ اس کو لٹایا جائے گا، اور اس کا رخ قبلہ رخ کیا جائے گا، اور آپ خود اس کے پیچھے خود بھی قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہوں گے، اور اس کو بھی قبلہ رخ ہی کیا جائے گا۔ اور پھر آپ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ
اس کے سر کو اچھی طریقے سے پکڑیں گے اور اسی طریقے سے اپنا دایاں پاؤں اس کے گردن کے پہلو پہ رکھیں گے، جو کہ اس کی کمر کے ساتھ والا حصہ ہے گردن کا، آپ اس کے اوپر پیر جو ہیں وہ رکھیں گے۔ اور اس کے بعد اب ہم نے ذبح کرنا ہے، تو ذبح کرنے سے پہلے اس کی ہمیں دعا پڑھ لینی چاہیے۔ ایک لمبی دعا ہے، اگر آپ یہ پڑھ سکتے ہو تو اس کو پڑھیں۔ وہ دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ان هذا منک ولک اللہم تقبل منا۔ یہ الفاظ ہیں، یہ پڑھیں اور اس کے بعد اس کو ذبح کر دیں۔ اور اگر یہ سارے الفاظ آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بسم اللہ واللہ اکبر کم سے کم پڑھیں، اور اگر اس کے ساتھ اللہم ان ھذا منک ولک، اے اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے اور آپ کے لیے ہے، اللہم تقبل منا، اور اے اللہ آپ ہم سے اس کو قبول کر لیں، یہ الفاظ بھی اگر ساتھ میں آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد اپنے دائیں حصے سے آپ چھری چلائیں گے، آپ اپنا چاقو جو بھی ہے آپ اس کو چلائیں گے۔ اب زور لگا کر کے آپ نے اس کو چلانا ہے، اور ذبح کہاں سے کرنا ہے؟ جو گردن کا اوپر والا حصہ ہے، جو گردن کا سر کے ساتھ ملا ہوا حصہ ہے، اس کے ساتھ اوپر حصے میں آپ نے ذبح کرنا ہے۔ اور یہ سانس کی نلی جو ہے اور اس کے ساتھ کھانے کی رگیں یہ کٹنی چاہیے، یعنی یہ گلا یہ آپ کاٹ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ رگیں جو ہیں وہ بھی ساری کٹ جائیں، حلق، شہ رگ، اور اس کے ساتھ یہ کانوں کے نیچے جو رگیں ہوتی ہیں کانوں کی نیچے والی، یہ رگیں دونوں طرف سے ان کو کٹنا چاہیے۔ تو لہٰذا میرے بھائی یہ طریقہ ہے کہ اس طریقے سے آپ نے اپنے جانور کو ذبح کرنا ہے، اور مکمل گردن جدا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جانور جب تک اس کی مکمل طور پر روح نکل نہیں جاتی ہے، آپ اس کے اعضاء کو، بعض لوگ جو ہے ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں کہ جلدی جلدی اب اس کو اوپر چڑھائیں گے اور اس کا چمڑا اتاریں گے۔ تو میرے بھائی یہ جلدی جلدی والا معاملہ نہیں، جب تک صحیح طریقے سے پتہ چل جائے کہ اس کی روح نکل گئی ہے تو پھر آپ اس کو ہاتھ لگائیں، اس کو چمڑا اتاریں یا اس کو کاٹیں۔ تو یہ ذبح کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور نحر کرو۔ نحر چونکہ اونٹ کے ساتھ ہے، ذبح یہ گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ کے ساتھ، اور نحر کا طریقہ یہ اونٹ کے ساتھ ہے، اور اونٹ کو کھڑا کر کے یہ نحر کا ایک طریقہ ہے جو کیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرے اور دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص اونٹ کو بٹھا کر کے پھر اس کو نحر کر رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا ابعثها قیاما، اس کو کھڑا کرو، مقیدہ، اس کے پیر کو باندھو، سنت محمد، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ اونٹ کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس کا بایاں ہاتھ جو ہے، یعنی اگر آپ چار آگے والے جو ٹانگیں ہیں اس کو ہاتھ کہیں اور پیچھے والے جو ہیں اس کو ٹانگیں کہیں، تو آگے والے میں بایاں جو ہاتھ ہے اس کو، اور اگر آپ چاروں ٹانگیں کہیں تو چاروں ٹانگوں میں آگے والی جو دو ٹانگیں ہیں اس کا بائیں ٹانگ جو ہے اس کو باندھا جائے گا، اور پھر جو ہے اس کو کھڑا کیا جائے گا، اس کو بٹھایا نہیں جائے گا۔ اور میرے بھائی اونٹ کے ذبح کرنے کے حوالے سے مختلف ویڈیوز آتی ہیں، آپ لوگ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ بھاگ رہا ہے، نکل گیا ہے، لوگوں سے ہاتھ سے نکل گیا ہے، کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے اس حالت میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو تجربہ نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سنت کا عین طریقہ اس میں نہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے گھٹنے کو اچھے طریقے سے باندھا نہیں ہوتا ہے، اور پھر صحیح جگہ پہ اس کو چاقو لگایا نہیں جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائی ایک اہتمام یہ بھی کریں کہ اگر وہ کسی باڑ کے اندر آپ اس کو کھڑا کریں اور وہاں پہ اگر اس کو آپ ذبح کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی
اس کو آپ قبلہ رخ کریں گے اور قبلہ رخ کر کر کے پھر اس کی گردن اور سینے کے درمیان ذبح جو تھا وہ تھا گردن کا وہ والا حصہ جو سر کے ساتھ ہے. اب جو ہے سینے اور گردن کے درمیان کا حصہ ہے. یہاں پہ ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جو نرم ہوتی ہے, جو اندر کو تھوڑی سی ہوئی ہوتی ہے. آپ اگر اس جگہ پہ ہاتھ لگائیں گے تو وہ یہ نرم جگہ ہوتی ہے. اس جگہ پہ نیزہ مارا جائے گا اور یہ جب آپ اس کو تیز دھار آلہ کوئی بھی یا نیزہ یا کوئی بھی چاقو یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے آپ جب زور سے اچھے طریقے سے اس کو ماریں گے تو اس کا یہ گلا بھی کٹ جائے گا اور اس کی جتنی بھی رگیں ہیں خون کی وہ کٹ جائیں گی اور وہاں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا. اور جب یہ خون بہنا شروع ہو جائے گا وہ اس کا نرخرا وہ کٹے گا اور اس کے ساتھ رگیں جو خاص رگیں ہیں وہ کٹیں گی. خون بہنا شروع ہو جائے گا. خون بہنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اونٹ جو ہے وہ گرنے کی طرف آئے گا اور جب وہ گر جائے گا اور پھر اس کا جب جان نکل جائے گی پھر آگے آپ اس کے اوپر جو اس کا چمڑا اتارنا یا اس کو کاٹنا یہ بات کا سلسلہ ہے. اور بعد کے اندر جب آپ اس کو کاٹتے ہیں تو پھر اسی جگہ سے جہاں پہ آپ نے نہر کیا تھا وہیں سے ہی اس کو کاٹیں گے. اور یہ طریقہ جو ہے ذبح کا اور یہ نہر کا یہ دونوں طریقے ہیں. یہاں پہ ایک بات آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو ذبح یا نہر کرنے کا جو آلہ ہے وہ آلہ کوئی بھی تیز دھار آلہ ہو سکتا ہے سوائے دانت کے اور سوائے ناخن کے. کوئی بھی ایسا آلہ جو دانت سے بنا ہوا ہے یا ناخن سے بنا ہوا ہے یا ناخن ہے یا دانت ہے تو اس کو استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما السن فعظم, کیونکہ یہ جو دانت ہے یہ ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح نہیں کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی ناخن کے بارے میں آپ نے فرمایا کیونکہ یہ حبشہ کی چھری ہے, حبشہ کی چھری ہے اور وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہ جو ہے دونوں باتیں یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے اور کفار کی اس مشابہت سے ہمیں بچنا چاہیے ذبح کرتے ہوئے. اب ذبح کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک اس کے اوپر بسم اللہ پڑھنا, اللہ کا نام لینا, اور دوسری چیز جو ہے اس کا خون کا بہہ جانا. یہ بسم اللہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کا گوشت جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے, حلال ہو جاتا ہے یہ جانور, اور شیطان جو ہے اس سے بھاگ جاتا ہے اللہ کا نام لینے سے. اور جب اس کا خون بہ جاتا ہے یہ خون خبیث خون ہوتا ہے, یہ گندا خون ہوتا ہے, اور جب گوشت میں سے یہ خون نکل جاتا ہے تو گوشت صاف ہو جاتا ہے, اچھا ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی یہ ہم نے آپ کے سامنے طریقہ بیان کیا ہے کہ ذبح اور نحر کرنے کا یہ طریقہ تھا. ہمیں اس طریقے کو فالو کرنا چاہیے اور یہ طریقہ ہم نے سنت سے اور احادیث مبارکہ سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے.